بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث پورے عربی میں پڑھ کے سناؤ، عربی میں پڑھ کے سناؤ، چاہے سمجھ میں آؤ چاہے نہ سمجھ میں آؤ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کا مطلب بتاؤ۔ اسی طرح قرآن کی آیتیں عربی میں پڑھ کے سناؤ، یہ بھی ہو سکتا، لیکن مقصد سمجھانا ہے۔ ہماری سوئی ہوئی قوم کو سلانا نہیں ہے، جگانا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم عربی سے ناواقف ہیں، ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری اپنی زبان میں ہم کو اگر ہماری کوئی تعریف کر دے تو بھی سمجھ میں آتا، اگر کوئی برائی کرے گا تو بھی سمجھ میں آتا۔ عربی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے واسطے زیادہ سے زیادہ زور سمجھانے والی باتوں کے اوپر ہوتا۔ میں عربی کا استعمال زیادہ نہیں کرتی۔ دین کی ایک مثال سے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اللہ کرے کہ سب کو سمجھ میں آئے۔ ہمارے بازاروں میں ابھی کیا کیا بکتا، کیا کیا چیزیں، یا تو خواہش کی رہیں گی یا تو ضرورت کی رہیں گی۔ دیکھو، پہننے کی چیز بکیں گی، اوڑھنے کی چیز بکیں گی، اور بازار میں کہ ہر چیز دیکھو، شوشا کی ایک سے ایک دکھاوے کی چیز بکیں گی، اور کھانے پینے کی چیز دکھیں گی، ہوٹلا نظر آئیں گے جگہ جگہ پہ۔ اب یہ سب دیکھنے کے بعد یہ سوچو کہ یہ جو بازاروں میں وہاں پہ آیا، یہ خود بخود تھوڑی آیا، کس نے اس کو لے کر آیا؟ جب وہاں آیا نا، انسان کے اندر کی جو ڈیمانڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ ہر چیز ہم کو وہاں نظر آئیں گی۔ اب اس میں ایک دم غور طلب بات یہ ہے کہ اگر نظر نہیں آئیں گا نا تو صرف ہدایت کی چیزیں وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہماری زندگیوں میں تم ہدایت کی ویلیو کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دنیا کے بازار میں ہر چیز ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہدایت کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بھی، گھر کے ایک سامان کو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا لائے، بہت چیزیں نظر آئیں گی تم کو، دکھاوے کی، شوشا کی، کھیلنے کی، گیم کی، بچوں کی، ماں باپ کی، جو ان کو ضرورت لگی وہ چیزوں سے گھر بھرے لے ہمارے۔ اگر ان چیزوں میں سب سے کم ایک دم نہیں کے برابر، اور وہ بھی اس کی ویلیو کیا ہے، دیکھو، خود غور کر کے دیکھو کہ اگر اس میں سے سب سے کم کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت کی، اور پھر اس کی ویلیو کیا ہے وہ بھی دیکھو۔ ہمارے رب کے نزدیک وہ بات اتنی بڑی ہے کہ دن میں سے 48 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور ہم کو زندگی گزارنے کے واسطے سیدھے راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی نا تو سمجھ میں آ جاتا نا کہ سیدھے راستے کی سمجھ کے واسطے بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ وہ ٹائم بتاؤ، اچھا وہ ٹائم بتاؤ کہ سمجھو ہم صبح کے 7 بجے اٹھے، تو کیا ہم 7 بجے سیدھے راستے کو سمجھنے کے واسطے کوشش کرتے، محنت کرتے، 8 بجے کرتے، 9 بجے کرتے، 10 بجے کرتے، 11 بجے کرتے، 12 بجے کرتے، 1 بجے کرتے؟ وہ ٹائم نظر ہی نہیں گا، کیونکہ ہم کر رہے نہیں کر رہے۔ اللہ کے واسطے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کے نزدیک جس چیز کی ویلیو اتنی ہے کہ 48 بار مانگنے کو لگا تھا بندے کو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اور ہمارے نزدیک اس چیز کی ویلیو نہیں ہے۔ ہدایت کی ویلیو ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی پر نظر ڈال کے دیکھو،
अल्लाह के वास्ते अगर कुछ करना है तो सिर्फ हमको ध्यान में आएगा कि हाँ नमाज़ पढ़ने की, साल में एक बार रोज़े रखने की, और बाकी क्या करने का कुछ नहीं। बाकी हम सब हमारे मनमाने तरीके से पूरा करेंगे। ये वजह है ये वजह है कि हमारी कौम पूरी उल्टी साइड में, पूरा रुख बदल गया ज़िंदगियों का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत मिलने के बाद से तो लेके खुतबा हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा था, जब तक कि वो कोशिश मेहनत उसका क्या क्या है ये दिया हमने। खुद सोच के देखो ना, क्या सोच के क्या करे हमने। क्या 40 साल से लेके 63 साल की उम्र तक, वफ़ात तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने तक सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही काम था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के 5 अरकान ही बताए थे। अल्लाह के वास्ते गौर करो। ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, गौर व फ़िक्र करके जागने की तौफ़ीक दे। आमीन।